ان القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، کہ دل بڑا غمگین ہے۔ اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، بیٹا وہ فوت ہو چکا تھا، ابراہیم کو جو ماریہ قبطیہ سے تھے ان کو اٹھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے دل بڑا غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہے، رو رہی ہیں، ہمارا دل بڑا غمگین ہے، اے ابراہیم آپ کی جدائیگی میں ہم غم کے مارے ہلکان ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے غم کا اظہار کیا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو مجھے کوئی غم نہیں، تم نے سنت کے خلاف کام کیا۔ ارے ہمارے حضرات اتنی باریکی سے سوچتے ہو، تم ممبروں پر کہتے ہو کہ جی یہ تبلیغی جماعت بدعت کی جماعت ہے، قبر پرست جماعت ہے، اور یہ تو قبروں سے اٹھا کر مسجدوں میں لانے والی جماعت ہے۔ بھائی کتنے لوگ تھے قبر پرست، ہمیں پتہ ہے کون شرارت کر رہا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں کون سلفی ہیں جو شرارت کر رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ توصیف الرحمان راشدی کا بھی پتہ ہے ہمیں، کہ جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کیا ہے، علماء حناف اہل سنت میں سے ہیں، ملا علی قاری کو بدعتی لکھا، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں یہ لکھا ان کی، اور مصیبت یہ ہے کہ ان کی مملکت کے تحت یہ سلسلہ شروع ہوا، سیڑھیاں تقسیم ہوئی ہندوستان کے اندر۔ ملا علی کہا اور انہوں نے یہ لکھا کہ جی صرف غلام احمد قادیانی ہی کافر کیوں، مطلب صرف ان کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے، علی بن سلطان محمد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی کافر کہو، رشید احمد گنگوہی کو بھی کافر کہو، یہ فضائل اعمال والے مولانا زکریا ان کو بھی کافر کہا جائے، بڑے بڑے لوگوں کو ان کو بھی کافر، باقاعدہ ان کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جانے یا انجانے میں سعودیہ عربیہ کے اندر ایک لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ کے اشارے پر اس مقدس جماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں دیکھیں، اس آسمان کے نیچے انبیاء کی جماعت کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ معصوم ہیں، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے اکابر اصلاح کرتے رہیں گے، وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات یہ کہ اگر ہمارے اکابر اصلاح کرے تو اپنی اصلاح تسلیم بھی کیا کرے بھائی، ان کو اپنا دشمن نہ سمجھا کرے، یہ اللہ کے واسطے اس پر بھی ذرا غور کیا کرے۔ تو اتنی مبارک جماعت ہے جس نے زانیوں سے توبے کروائے، جس نے شرابیوں سے توبے کروائے، جنہوں نے اہل بدعت سے توبے کروائے، اور جنہوں نے مجاوروں سے توبے کروا کر مسجد والا بنا دیا۔ میوات کے اندر تصور نہیں تھا، میوات کے اندر تصور نہیں تھا، میواتی حضرات جو شروع میں تھے وہ ان کا رہن سہن باقاعدہ ہندوانہ کلچر کی طرح تھا، وہاں بھی ہولی دیوالی منائی جاتی تھی، کوئی مسجد نام کی نہیں تھی، ان کی مسجدوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس میوات کے علاقے کو اپنی نظروں میں رکھا اور اس پر محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کی وقت نہیں ہے، 10 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ایک جماعت نکلوائی، اور پھر وہ دلی وغیرہ کی طرف کیا ہے جانے لگے، ہمارے اکابر کی سرپرستی کے اندر یہ کام ہوتا رہا۔ اتنی مبارک جماعت بھائی، تم انہیں کہہ رہے ہو، اور تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ نے یہودیوں کو، میں آپ کو عرض کروں یہ اہل عرب کی تباہی کے دن شروع ہے، نبی کی حدیث کی روشنی میں آپ پریشان نہ ہونا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ابو داؤد کی روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عربوں کی تباہی قریب کو آ چکی ہے، عربوں میں دم ختم ہو جائے گا، دم خم نہیں رہے گا، عرب فحاشی میں لگے ہوں گے، عرب زنا میں مبتلا ہوں گے، عرب سود میں مبتلا ہوں گے، عرب شراب نوشی میں مبتلا ہوں گے، ختم ہوں گے، کھوکھلے ہوں گے۔ یہی تو حال ہوا۔ بیت المقدس کس نے آزاد کروایا؟ عرب نے نہیں، ایک کردی نے، صلاح الدین ایوبی نے۔ وہ گنوایا کس نے؟ ان بیچارے عربوں نے۔ باقاعدہ وہ سودا ہوا، باقاعدہ ایک میز پر آئے اور ایک آپس میں کیا سودا ہوا، دے دیا۔ اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ یہ دوبارہ یہ بیت المقدس انشاءاللہ فتح کریں گے، اور کون فتح کریں گے؟ اہل عرب نہیں بھائی، آپ کو آج بات بڑی اچھمبے کی لگے گی۔ آج یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، مختصر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے، اور وہ رایات سود، وہ کالے جھنڈوں والے ہوں گے، وہ خراسان سے آئیں گے،
یہاں ان کو کوئی چیز بھی راستے کی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہوگی. خراسان سے آئیں گے, کوئی ان کو روکے گا نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے, کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. مائی کا لال وہ آئیں گے, یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے ایلیا کے اندر, یروشلم کے اندر, بیت المقدس کے اندر گاڑے جائیں گے. اب خراسان قبلۃ المشرق, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق کی طرف سے. اب اسلامی ممالک میں سعودیہ کے مشرق کی طرف سے تین ممالک ہیں, افغانستان, ایران, پاکستان. یہ تین ممالک کیا سعودیہ کے مشرق کی طرف آتے ہیں. ہندوستان نہیں, اس لیے کہ وہ غیر مسلموں کا ملک ہے, دار الحرب ہے, مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. ایران تو کاٹ دو, اس لیے کہ وہ امامت کا قائل ہے, خلافت کا قائل نہیں ہے, خلافت کا منکر ہے. رہ گئے دو صوبے, دو ملک, افغانستان اور پاکستان. اور ہمیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو کالے جھنڈے ہیں, یہ خراسان کا اشارہ افغانستان کی طرف ہو رہا ہے, اور اسی کے ساتھ پاکستان ہے کہ اسی دھرتی کے اندر انشاءاللہ امام مہدی کا لشکر تیار ہوگا جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, یہ جو ہندوستان پاکستان تو پہلے ایک تھا نا, وہاں اللہ نے ایسی محنت کروائی, شیخ الہند کو اٹھایا اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند, اس کے بعد علامہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک, دعوت و تبلیغ کی تحریک, راستے کے ہر کانٹے کو صاف کرتی جا رہی ہے, مسجد کے قریب کرتے جا رہی ہے, اللہ کے قریب کرتے جا رہی ہے. یہ سارا سلسلہ یہ امام مہدی علیہ الرضوان کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے بھائی. اس لیے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے, پہلے زمانے میں ہند پورا پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا یہ ایک تھا, پھر تقسیم ہو گیا. ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی خوشبو آ رہی ہے, میٹھی خوشبو آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تبھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس بندے کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تبھی تو اس نے کہا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول میر عرب, عرب کے سردار, خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ کے جھونکے محسوس ہو رہے ہیں. یعنی کیا دوبارہ نشاط ثانیہ ہوگی, غلبہ اسلام ہوگا, اور غلبہ اسلام کے شاہین مشرق کی طرف سے آئیں گے, اور وہ مشرق کا علاقہ افغانستان کا علاقہ ہے, پاکستان کا علاقہ ہے. اور یہ کالے جھنڈے والے کون ہیں؟ ایران نہ لینا. یہاں تو اصفہان کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کے 70,000 معاونین, 70,000 ان کے اوپر چادریں ہوں گی. وہ بعضوں میں آتا ہے کہ ہرے رنگ کی چادریں, بعضوں میں آتا ہے دوسرے کسی رنگ کی چادر کا کہا ہے, وہ چادروں والے ہوں گے, وہ دجال کے معاونین ہوں گے. اور اس سے مراد آج کل کے ایران کا جو یونیفارم ہے وہ بھی لے سکتے ہیں مراد سے, وہ نہیں, اصفہان نہیں, یہ افغانستان. دیکھو نہ کسی کے ذہن میں تھا کہ کابل پہلے کیسے تھا. آپ آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں, کابل دوسرا یورپ تھا. سکرٹس پہنا کرتی تھی لڑکیاں. وہ جو اس کا جو بادشاہ ظاہر شاہ کبھی کسی زمانے میں ہمارے پاکستان آیا تھا, اس کی بیوی نے سکرٹس پہنا ہوا تھا, ننگے پاؤں, پنڈلیاں ننگی, بازو کھلے ہوئے, اس حال میں آیا تھا. اس لیے کہ اس کو کلچر یہ تھا. اور آج جا کر دیکھیں کسی کے ذہن میں تھا کہ یہاں اسلام کے شاہین آئیں گے, یا غوری اور بابر کے ثبوت آئیں گے, یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام آئیں گے, اور ان ظالموں اور جابروں اور ان صدور کے محلات کو پاؤں کے نیچے روندیں گے, کسی کے تصور میں نہیں تھا. اس لیے یہ مشرق کا علاقہ, اہل عرب گئے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارے پاکستان کے ایک بہت زیرک سینئر صحافی نے یہ بات کہی, کہا کہ میں گلف کی جو وہ ہے یہ عمان, قطر اور یہ دبئی وغیرہ, ایمریٹس وغیرہ کے جو ہے کام, میں جب میں اترا دبئی میں ایئرپورٹ میں, آپ کو عجیب حیرانگی ہوگی کہ جب میں دبئی ایئرپورٹ پر اترا اور وہاں میں نے کھانے پینے کی چیزیں دیکھی, تو کھانے پینے کی چیزوں میں نے ڈبہ دیکھا, اس پر لکھا ہوا تھا لحم الخنزیر. خنزیر کا گوشت بھی یہاں ملتا ہے, حالانکہ خنزیر کا گوشت تو قرآن نے حرام کہا ہے. عرب خنزیر کا گوشت بھی بیچنا شروع کر گئے ہیں بھائی.